بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی آمد ہے۔ آج 12 شعبان المعظم ہے۔ شب برات کے تعلق سے افراط و تفریط کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ کوئی شب برات اور اس کے اعمال کو مانتا ہے تو بہت زیادہ مانتا ہے، اور کوئی اس کو بالکل بھی نہیں مانتا۔ اس افراط و تفریط کی وجہ سے عام آدمی شب برات اور اس کے اعمال کے تعلق سے کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ عام آدمی کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اور صحیح اور واقعی بات ان کے علم میں لانے کے لیے انڈیا پاکستان کے 2 بڑے اور معتبر علماء کی کتابوں سے 2 اقتباسات سامعین و ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہیں دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اور دوسرے ہیں حضرت شیخ الاسلام جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب علمی خطبات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر لکھتے ہیں: 15 شعبان کے سلسلے میں 4 باتیں صحیح ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی جتنی توفیق دیں اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کرنا، مگر ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا ہے۔ مسجدوں اور قبرستانوں میں جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اور شور کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس رات میں نفلیں پڑھنی چاہیے، اور پوری رات پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گھر میں پڑھے۔ یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں۔ نمبر 2، اگلے دن روزہ رکھے، یہ روزہ مستحب ہے۔ نمبر 3، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے ہیں، مگر چپکے سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتفاقاً پتہ چل گیا تھا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم بھی نہیں دیا۔ اس لیے ہمارے یہاں جو تماشے ہوتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ نمبر 4، جن 2 شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں۔ اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 کام اس رات میں ضعیف حدیث سے ثابت ہیں، اور ضعیف کا لحاظ اس وقت نہیں ہوتا جب سامنے صحیح حدیث ہو۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن اگر کسی مسئلے میں ضعیف حدیث ہی ہو، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو، تو ضعیف حدیث لی جاتی ہے۔ اور ایسا یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں جن میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور ضعیف احادیث سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے صلاۃ التسبیح کی 11 روایتیں ہیں اور سب ضعیف ہیں، مگر سلف کے زمانے سے صلاۃ التسبیح کا رواج ہے۔ البتہ ضعیف حدیث سے واجب اور سنت کے درجے کا عمل ثابت نہیں ہوگا، استحباب کے درجے کا حکم ہوگا، پس صلاۃ التسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ ایسے ہی 15 شعبان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، مگر ان سے استحباب کے درجے کا عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ پس احادیث میں بیان کیے گئے 4 کام مستحب ہوں گے۔ شب برات، اس کے اعمال اور اس کے اعمال کو بالکل بے اصل کہنا درست نہیں۔ البتہ سورہ دخان کی 3 آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کا مصداق شب برات نہیں، اس کا مصداق شب قدر ہے، کیونکہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ شب برات کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں: شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ سوال: شب برات میں عبادت۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔
لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ سوال: عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے؟ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ رکھا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ سوال: شب برات میں قبرستان جانا۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ سوال: 15 شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ حدیث کے سارے ذخیرے میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔